اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 132 نمبر آیت پہ ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ چونکہ یہاں تک معاملہ نکاح کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، نکاح کے بعد بیوی کے حالات، اس کے حیض کے دوران کیا عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد کس طرح اس میں آپ کی داخلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو کیا عمل ہونا چاہیے، طلاق تک بات آ جاتی ہے تو کیا عمل ہونا چاہیے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، عدت کیا ہے، یہ سارا واقعات تھے اس سے پہلے کی جو آیتیں ہوئیں یہاں تک۔ اور اس کے بعد لازم بات ہے میاں بیوی میں اولاد کا جو ہوتا ہے عمل، یہاں تک تو میاں بیوی کا عمل تھا، یہاں آگے لازم بات ہے ان کے میاں بیوی کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو پھر اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کے دودھ پلانے کا وہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے یہاں۔ تو فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے۔ الحمدللہ 2 سال پورے کا حکم اللہ پاک نے آج سے 1440 سال پہلے دیا تھا، یعنی کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت۔ اور آج بھی آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیں تو آپ کو جو ڈاکٹر ہوں گے وہ یہی مشورہ کریں گے کہ آپ 2 سال بچے کو دودھ پلائیں۔ یہ سائنٹسٹ لحاظ سے بھی، میڈیکل کے سسٹم سے بھی وہ اسی میں بہتری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کریں تو وہ سب سے بہتر، اس سے بڑا کون ہے جو آپ کو سیدھی راہ پہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ اسی میں بچے کی بہتری ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک نے لازم بات ہے یہ آپ کو حکم فرمایا ہے، بتا دیا کہ یہ کرو، میکسیمم یہاں تک جاؤ۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے پورا کرنے کا یہ دودھ کا وقت، یعنی کہ جو اس وقت تک پلانا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جو بچے کے جن کا بچہ ہے، رزقہم، ان کے اوپر ہے رزق ان کا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور کپڑا ان کا بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے۔ ابھی یہ بیوی ہے یا بیوی نہیں ہے، جو بھی دودھ پلانے والی ہے، یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے بیوی کو، آپ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اسلام میں بچہ جو ہے وہ رہے گا اس کے وارث کے پاس۔ تو اگر وہ عورت چلی جاتی ہے دودھ نہیں پلاتی تو اس کی جگہ پھر وہ دوسرا بندہ، کوئی دوسری عورت رکھیں گے، وہ اس کو دودھ پلائے گی۔ تو جو بھی دودھ پلائے، یعنی ماں پلائے یا کوئی بھی پلائے، اگر ماں طلاق ہو گئی ہے، طلاق کے بعد بھی اگر وہ دودھ پلانا چاہے تو بھی،
اور اگر وہ نہیں دودھ پلاتی تو کوئی اور دودھ پلاتی ہے، کوئی اور دودھ پلانے والی عورت آ جاتی ہے، تو وہ بھی جو بھی عورت آئے تو اس کا جو خرچ ہے، جو کھانا پینا اور جو کپڑا، وہ اس بچے کے جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے۔ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ڈالتا کسی کے اوپر تکلیف مگر یہی کہ جتنی اس کی طاقت ہو، نہیں ڈالتا تکلیف اس کے اوپر اتنی جتنی اس میں طاقت ہے۔ لا تُضَرَّ وَالِدَاتُ بِوَلَدِهَا، نہ ہی تکلیف دی جائے، ضرر پہنچایا جائے ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ وَلَا مَوْلُودًا لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی کہ اس بچے کو آگے رکھ کر ایک دوسرے سے دشمنی نہ نکالی جائیں، اپنی ضدیں اور اپنی وہ غصے جو ہے نا وہ بچے کی وجہ سے نہ کیے جائیں۔ یہ بہت بری بات، یہ دیکھیں کتنی اہم بات اللہ پاک نے، یہ جو خاص طور پہ حکم ہے اس میں یہ کتنی اہم بات آ گئی۔ تو اسی لیے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے نکاح کی ذمہ داری رکھی تھی مومن سے، مشرک سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مومن ہوگی مرد اور عورت تو وہ یہ اللہ پاک کی حدوں کا خیال رکھیں گے۔ پھر یہ اللہ پاک کی حدیں، یہ دیکھیں نا، بچے کے ساتھ بچے کو ڈھال بنا کر بیوی جو نا باپ کو تکلیف پہنچائے یا باپ بیوی کو تکلیف پہنچائے، یہ دونوں چیزیں، تو یہ کون چیز بندہ یہ عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا؟ الحمدللہ۔ ایک تو بندہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ شرک کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایمان والی وہ قوت نہیں ہے، تو وہ تو لازم بات ہے، وہ تو کچھ بھی کرے گا۔ ہاں اگر پورے ایمان والا بندہ ہے، کوئی بھی ہے، مرد ہے عورت ہے، تو وہ پھر اللہ پاک کے خوف سے ایسے عمل نہیں کریں گے جس میں اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو یا کوئی بھی ایسا عمل جو غلط ہو۔ تو الحمدللہ فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو وارث ہے اس کے اوپر اسی طرح کی مثل ہے، یعنی کہ وارث اگر کوئی فرض کرے ماں باپ بھی نہیں رہے، کوئی تیسرا اس کا وارث بن گیا، تو ان کے اوپر بھی یہی چیزیں ہیں کہ وہ بھی اگر یعنی کہ ایک کوئی زندہ ہے تو بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کسی کو تکلیف نہیں دیا جائے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ چھڑانا چاہیں اس کا دودھ آپس کی باہمی رضامندی سے یا آپس میں مشورے کی بنا کے اوپر، تو دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کہ یہ 2 سال کا دودھ پلانا یہ فرضیت میں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ایک دیا ہوا مشورہ ہے کہ یہاں تک پلاؤ، اس میں بہتری ہے۔ اگر کوئی بیچ میں چھڑانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو اللہ پاک نے یہاں اجازت دے دی ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کا کلام۔ اللہ پاک جہاں حکم فرماتے ہیں اس میں دیکھ لیں کتنی بہترین طریقے سے اللہ پاک نے اس میں جہاں وہ فرضیت نہیں کی وہ بھی فرما دی، اجازت بھی دے دی، گناہ نہیں رکھا اس میں۔ یعنی کہ ہاں اگر وہ فرض ہو جاتا تو گناہ ہو جاتا، پھر پکا کرنا ہی کرنا تھا۔ اللہ پاک نے جو چیز فرض کر دی اس میں پھر کمی پیشی نہیں ہو سکتی، اس میں پھر اپنی میں یا دوسرے تیسرے کی نہیں چل سکتی، اس میں پھر وہی ہوگا جو اللہ پاک کا حکم۔ تو اللہ پاک نے اگر آپ کو اس میں چھوٹ دے دی تو یہ اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی مہربانی، تو وہ چھوٹ جو ہے وہ بھی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ جو موقع آپ کو دے دیا آپس کی باہمی رضامندی سے، یا کوئی بچہ ہی فرض کریں اس طرح کا ہو جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں کچھ، وہ لادی سے عمل ہے، یہ آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر اس میں گناہ نہیں رکھا الحمدللہ۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम। हाँ, और अगर आप इरादा रखो करो कि उसको दूध पिलाया जाए आपकी औलाद को, तो भी इसमें गुनाह नहीं, यानी कि दोनों चीज़ों में गुनाह नहीं। इज़ा जब सल्लम तुम आती तुम बिल मारूफ, जब तुम अमन के साथ जो लाओ तुम अच्छाई से, यानी कि अच्छे तरीके से जो अमन के साथ तुमने वो जो लेन देन है पूरा रखो, तो तुम्हारे ऊपर वो कोई गुनाह नहीं। अमन के साथ लाओ, जो किसी को देना है उसको दो, जो मतलब जो रखा हुआ है वो पूरा करो अपना, तो अच्छे तरीके से, तो आपके ऊपर वो कोई गुनाह नहीं। वत्तकुल्लाह, और परहेज़ करते रहो अल्लाह का, हर बात के ऊपर बात कर अल्लाह पाक की परहेज़गारी की। तो ये मोमिन के ऊपर यह लाजमी बात है कि अल्लाह पाक की परहेज़गारी करना। तभी अल्लाह पाक ने ये मोमिनों की, यहाँ मोमिनों की जो है ना वो अज़दवाजी ज़िंदगी का जिक्र हो रहा है। अगर कोई फ़र्ज़ करें मोमिन नहीं है तो वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसको भी अल्लाह के ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन जो मोमिन होगा वो अल्लाह की हदों को हर वक्त कायम रखने की कोशिश करेगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। तो इसीलिए शुरू में ही निकाह सिर्फ मोमिन से, मोमिना से, और किसी से नहीं, मुशरिक से नहीं। वालमू, और जान रखो, अन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलून बसीरुन, जो कुछ तुम अमल करते हो उसको देखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई चीज़ छपी नहीं है, तुम्हारे अमल, तुम्हारे अमाल, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने है। लिहाजा ये चीज़ पूरी जहन में रखो। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और जो कोई तुम में से मर जाते हैं, वो लौट जाते हैं, यानी कि दुनिया से चले जाते हैं, मिनकुम, वयज़रून, और छोड़ जाते हैं, अज़वाजन, और बीवियाँ, यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरन, वो रोके रहें अपने नफ्स को 4 महीने और 10 दिन, यानी कि 4 महीने और 10 दिन ये उनकी उस मौत के बाद की इद्दत है। तलाक में इद्दत है 3 महीने, और फौत के होने के ऊपर है 4 महीने 10 दिन। अभी ये 40 दिन जो ऊपर बन गए हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद वो 40 दिन ऊपर बन जाते हैं, या 40 बनते हैं, थोड़े से ज़्यादा थोड़े कम बनते हैं, जो भी। इसकी रिज़ाब अल्लाह जानता है सबसे बेहतर कि क्या बात है। हम तो इंसान हैं, हम तो ये नहीं जान सकते। लेकिन अगर आप तौरात में देखें तो जब हारून अलैहिस्सलाम दुनिया से गए और जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, तो उन लोगों ने 30 दिन का उनके ऊपर सोग मनाया था। वो जो तौरात में, अल्लाह आलम, इसके बारे में मैं वो बात नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ जो अहम बात है कि वो बीवी का जो वो दुखी हालत है, शायद उसको भी इसमें काउंट किया है, अल्लाह आलम। लेकिन जो बात मेन है वो समझने की यही है कि उस औरत की जो टाइमिंग है इसमें वो शादी ना करने की, वो है 4 महीने और 10 दिन। तो फरमाया फ़ाइज़ा, पस जब बलगना अजलहुन्ना, जब पहुँच जाए अपने वक्त को, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो नहीं है गुनाह तुम पर, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़, कि वो कर डालें वो जो उनके नफ्स में है अच्छे तरीके से। यानी कि अच्छे तरीके से अगर वो किसी निकाह करना चाहती हैं दोबारा, मिसाल के तौर के ऊपर, अच्छे तरीके से, यानी कि बिलमारूफ़, अच्छे तरीके से, गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से अगर वो निकाह करना चाहती हैं किसी से, तो वो बेशक उनके लिए वो फिर इजाज़त है, वो फिर आज़ाद है। अभी बीवी का खामद से मरने के बाद तलाक वाला सिस्टम नहीं रहता, वो उस इद्दत के वक्त तक वो सिर्फ वो रुकी रहेगी, उसके बाद वो आज़ाद है। ये हमारे माशरे को ये चीज़ें समझनी चाहिए, ये हमारा दीन है, दीन अल्लाह पाक का भेजा हुआ कानून है। अल्लाह पाक ने इस कानून में देख लें, निकाह से लेकर शादी से लेकर हम बिस्तरी किस तरह करनी है, क्या करना है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है।
دودھ کتنا پلانا ہے بچے کو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر چیز ہے الحمدللہ۔ تو وہ پھر بھی آپ انسان اپنی انسٹرکشن بک کو چھوڑ کر دوسرے تیسرے عمل کرے تو اس میں خرابیاں ہی آئیں گی، اچھائی نہیں آ سکتی، یہ پکی بات ہے۔ ہاں وہ خرابی کے اوپر بھی وہ بے شرموں کی طرح صبر کیے رہے، ہاں بھائی خراب بھی ہے تب بھی ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں پھر وہ اس سے پوچھ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر وہ مومن ہے تو اس کا کام بنتا ہے وہ عمل کرے جو اللہ پاک نے اس کے پاس اپنے اس پیغام میں بھیج دیا۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے اس سے خبردار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے عملوں سے خبردار ہے۔ لہذا چھپا تو اس سے جاتا ہے جو خبر، جس کو خبر نہ ہو۔ اللہ پاک کو تو براہ راست ہر چیز کی خبر ہے، اس سے کون بندہ چھپ سکتا ہے۔ ولا جناح، اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما اردتم بہ من خطبات النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اعراض کرو اس میں کہ کوئی گفتگو کرو، کوئی خطاب کرو ان عورتوں سے، یعنی کہ جو عورتیں جن کا خاوند فوت ہو گئے ہیں، تو ان میں تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے کوئی اعراض سے مطلب رکھو ان سے، یا کوئی گفتگو ان سے مطلب اس طرح کرو، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا، یا اس کو چھپاؤ اپنے نفس میں۔ ہاں اگر آپ گفتگو نہیں کرتے، اپنے دل میں ہی خالی مطلب رکھتے ہو، وہ بھی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، مطلب کہ اس عورت کے بارے میں۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم ستذکرونہن، کہ تم ضرور یاد کرو گے ان کو، ولیکن لا تواعدوہن سرا، مگر ان سے وعدہ مت کرنا کھلا ہوا۔ یہ بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں، میں ابھی اس کا انشاءاللہ۔ الا ان تقولوا قول معروف، یہ کہ تم کیا دو کوئی اچھی سی بات، بس صرف اچھی سی بات کرو، کوئی وعدہ ایسا مت کرو نکاح وغیرہ کا، اس سے کوئی مطلب اپنے دل میں بھی مطلب وہ چیز جو ہے نا، آپ دیکھ لو آپ کو اللہ پاک نے یہاں سے اس سے ارادہ کرنے سے منع فرما دیا، آپ اس سے اپنا وعدہ نہیں کریں نکاح کا، آپ اپنے بس اس سے اعراض کریں، خطاب میں چھپا کر رکھیں دل میں، نو ٹینشن، آپ کو وہ اس میں آپ کو وہ نہیں، اللہ پاک جانتا ہے آپ کے ارادوں کو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہن، اور نہ ہی پکا معظم اپنا اعتقاد کر لو، ابھی یہ اندر کی بات ہے جو آپ انسان کے اندر آتا ہے، پکا اعتقاد بھی اپنے دلوں میں بھی، یعنی کہ پکا اعتقاد مت کرو نکاح کا یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنے اس وقت تک۔ یہ دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ حدیثیں ایسی بیان کرتے ہیں، ہاں ایک بندہ جی وہ بندہ سوچ لیتا ہے گناہ کرتا نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسی باتیں آپ نے حدیثیں سنی ہوگی، جبکہ قرآن میں الحمدللہ اللہ پاک نے بہت سی جگہوں پہ یہ چیز بڑی واضحات کے ساتھ بیان فرمائی کہ اللہ پاک جو اندر جو آپ نفس میں بھی سوچتے ہو اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم چھپا کر رکھو اپنے نفسوں میں یا اس کو ظاہر کرو، جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے اس کو یا ظاہر کرو یا جو چھپا کر رکھو، حساب لیا جائے گا تم سے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ہاں اس کے بعد فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس کے بعد اگر اللہ کسی کو معاف کر دے یا کسی کو وہ کر دے تو وہ اللہ اس کے اوپر، لیکن اللہ پاک حساب لے گا جو آپ کے نفسوں کے اندر ہے۔
اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ گمان مت کیجئے، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہیں، قرآن میں یہ بھی۔ تو ایسی حدیثیں بنا دی گئی ہیں کہ جن میں کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب مثال کے طور کے وہ بندہ سوچتا ہے یار گناہ تو سوچنے کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، تو وہ لیٹا گناہ ہی سوچتا رہے۔ تو یہ ایک بندے کی یہی تو شیطانی وسوسے ہیں، جبکہ بالکل اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تمہارے نفسوں میں ہے اس کے اوپر بھی تمہارا حساب ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ بہت مت سوچو کہ بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ، یہ بھی فرمایا۔ اور یہاں بھی وہی بات کی، یہاں بھی وہی بات فرمائی اس آیت میں بھی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بچو، تو خوف رکھو اس سے، یعنی کہ خوف رکھو اپنے نفسوں میں، جو آپ کو نفس کا اعتقاد کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ پاک کو جانتا ہے آپ کے نفسوں میں جو ہے، تو خوف رکھو اس سے، اور جان رکھو کہ ان اللہ غفور حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے بخشنے والا اور حلم والا۔ لہذا یہ مت کوئی سوچے، کوئی سوچ کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ صرف اس کی ایک سوچ ہی ہے، ایک طرفہ، اس میں حقیقت سے وہ بالکل دور ہے۔ تو یہی مسئلے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت ساری غلط انفارمیشن، یعنی کہ جو قرآن کے برعکس انفارمیشن ہے، وہ جب ہم کو ملتی ہے تو انسان لازمی بات ہے وہ گناہ ایسے کر ڈالتا ہے جس کو اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ جس طرح میں نے آگے کہا، کتنی دنیا ہے جو سوچتی ہے یار سوچ کے اوپر تو پکڑ نہیں ہے، کیونکہ ایسے حدیثیں بنی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنی ہوگی شاید، کہ جو آپ سوچو اس کے اوپر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، جو آپ کرو گے وہ آپ کا وہ لکھنے کے بعد اوپر ہے۔ ایک ایسے میں نے حدیث بھی ہے جو بولتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، جب فرشتہ ہوتا ہے ایک جناب جو گناہ لکھنے والا، وہ جب لکھنے لگتا ہے تو وہ جو دوسرا ہوتا ہے نیکی لکھنے والا بولتا ہے مت لکھو، ابھی تو اس نے کی نہیں، اور جو نیکی لکھنے والا ہوتا ہے وہ بولتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ ایسی حدیثیں بن، جب قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تمہارے نفس میں بھی ہے ان میں بھی گناہ ہے، بہت مت گمان کرو، بہت سارے خیالات گناہ ہیں۔ تو الحمدللہ فرمایا لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریدۃ، جن کو تم نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی کوئی فریضہ یعنی کہ کوئی مہر مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی مہر مقرر نہیں کیا، کوئی چھوا نہیں ان کو، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کو نہ دو، اپنا طلاق آپ دے دو، اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں۔ اگر آپ نے اس کو چھوا بھی نہیں، آپ اس کو طلاق دے دیتے ہو، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور آپ نے کوئی اس کے اوپر وہ بھی نہیں رکھا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن یہ ہے کہ کوئی فائدہ دو ان کو، کوئی تھوڑا سا فائدہ دو ان کو، یعنی لازمی بات ہے آپ کے اوپر وہ فرضیت نہیں ہے آپ کے اس کو جو ہے نا وہ جو مہر تھا، آپ نے لازمی بات ہے آپ نے مہر مقرر ہی نہیں کیا، نکاح ہوا تھا لیکن آپ نے مہر وہ عارضی اس کے مطلب وہ بات چیت ہوئی تھی نکاح کی، نکاح ہو گیا لیکن وہ مہر نہیں ابھی فرض کیا گیا تھا پکا، تو اس سے پہلے ہی آپ نے اس کو طلاق دے دی، چھوٹ چھڑاوا ہو گیا آپ کا، تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر وہ آپ کے اوپر فرضیت نہیں بنتی آپ کو کچھ اس کو دو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کچھ اس کو فائدہ دے دو، جو قدر والا جس کے پاس جتنی وسعت ہے، جو زیادہ وسعت والا ہے وہ اپنی قدر کے مطابق دے، اور جو بالکل غریب ہے وہ اپنی قدر کے مطابق دے، یعنی کہ کچھ بھی جو بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے متاع بالمعروف، اچھے طریقے سے کوئی فائدہ دینا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین جو احسان کرنے والے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے۔
یعنی کہ ایک بندہ احسان کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے ایک لڑکی سے میں نے یار چلو شادی کی تھی، نکاح کا وہ ہوا تھا، وہ ہو گئی، ابھی چلو ہے تو لڑکی دے دو اپنی طرف سے احسان کی نیت سے، تو وہ اچھی نیت سے اگر وہ دیتا ہے اچھی نیت سے تو اللہ پاک اس کی وہ اللہ پاک نے یہ حکم بھی ہے اس کے لیے۔ یہ دیکھ لیں الحمدللہ ہر طرح کے جو واقعات ہیں قرآن پاک میں آپ کو پورا ہماری زندگی کے جو مین جو چیزیں ہیں، جس طرح شادی نکاح وغیرہ یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے مین حصے ہیں، تو ان میں اللہ پاک نے ہم کو پوری انسٹرکشن دی ہوئی الحمدللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل، اس سے قبل کہ ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم کسی کو چھو، یعنی کہ بغیر چھوئے تم طلاق دے دو، وقد فرضتم لہن فریضۃ فنصف ما فرضتم، ہاں لیکن یہ کہ تم نے چھوا تو نہیں اس کو، لیکن تم مہر مقرر کر چکے تھے، وہ جو دینا تھا کتنا پیسے دیں گے جی وہ مقرر کر چکے تھے، تو ابھی کیا کرنا ہے، طلاق ہوگی اس کے بعد، تو ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کا جو وہ ہے آدھا وہ اس کو دے دینا ہے، جو آپ نے جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا اس کو دے دینا ہے، الا ان یعفون، یہ کہ وہ معاف کر دے خود آپ کو، او یا یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی کہ وہ کوئی اس کا وہ باپ ہے یا بھائی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، نکاح کی ذمہ داری الحمدللہ آپ کے جو گھر والے ہیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہے، جس طرح پیچھے بھی فرمایا تھا کہ آپ نکاح میں مت دو، فرمایا کس کو، یعنی کہ جو دینے والے ان کو، مشرکہ کو، تو حکم کس کو ہوا ہے، جو نکاح کروا رہے ہیں، جو گرا، جن کے ہاتھ میں گرا ہوتے، جو اس کا ولی ہوتا ہے۔ تو اسی کے اندر یہاں بھی یہ اللہ پاک نے ان کو فرما دیا، یہ حکم فرما دیا کہ اگر ہاں وہ عورت خود ہی آپ کو معاف کر دے، آپ نے نکاح ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، ہاں لیکن کچھ مقرر کر دیا تھا، تو آپ کہتے ہو ہاں بھی چلو میں نے جو مقرر کیا تھا اس کا میں آدھا دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نہیں لیتی، میں معاف کرتی ہوں، بس بات ختم ہو گئی، آپ کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ نہیں، وہ خاموش ہے، وہ جس کے ہاتھ میں گرا تھی، جو اس کا باپ، وہ بولتا ہے نہیں میں کچھ نہیں لیتا بھائی، آپ جاؤ بس ٹھیک ہے، وہ صدمے کی وجہ ہے یا جو بھی وجہ ہے وہ نہیں لیتا، تو آپ کو اس میں آزادی ہے، آپ اس سے مطلب علیحدگی حاصل کر سکتے ہو۔ تو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم ہی درگزر کر دو تو یہ تمہارے لیے یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ تم ہی درگزر کر دو اور دے دو ان کو، لے ہی لو، دے ہی دو ان کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ تک پرہیزگاری کے نزدیک ہے، یہ پرہیزگاری کا آپ اچھے لوگ دیکھ لیں، اچھی نیت، یعنی کہ اس میں بھی اچھائی کا ہی آپ کو سبق ہے الحمدللہ۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو فضل کرنا آپس میں فضل، یہ فضل ہے کہ آپ نے نکاح نہیں کیا، طلاق دے دیے، چلو پھر بھی فضل ہے، اچھی نیت ہے، پھر بھی اچھائی سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں کہ نہ چلو جی آپ لے، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، یہ ایک اچھائی فضل ہے، محسنین جو احسان کرنے والے ان کے اوپر اس طرح کے پیچھے بھی آیت آئی تھی، تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اور آپس میں مت بلاؤ، فضل کرنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ وہ کون ہے جو دلوں کی نظر میں رہتا ہے، بڑی اہم وہ ایک شاعر نے کہی بات، وہ کون ہے جو دلوں کی نظر میں رہتا ہے، اللہ کی ذات ہے وہ جو دیکھتی ہے انسان کی سوچ کیا ہے، کرتا ہو کیا ہے، پھر وہ دل میں جو فرض کریں وہ اس کے اندر وہ کوئی خامی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک اس کے سامنے کر کے دکھا دیتے ہیں، لے تیرے اندر تو یہ بات تھی، جس طرح وہ مثال کے طور پہ شیطان اللہ پاک کی کتنی بندگی کرتا رہا، تو اللہ پاک کو تو پتہ تھا کہ وہ میرا ایک وقت آئے گا میرا حکم نہیں مانے گا، اللہ پاک کو تو اس کا علم تھا،
اللہ پاک کی بچائے کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہو، یہ بھی دعا اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ تو یعنی کہ اس اللہ پاک کو تو علم میں تھا، تو اللہ پاک نے وہ وقت وہ موقع اس کے سامنے جب لا کے کھڑا کیا، وہاں وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ پیچھے رہ گیا، جو اس کے دعوے تھے عبادت کے یا وہ جو کچھ کرتا تھا وہ سب کچھ پیچھے ہٹ گیا، اس کا پیچھے رہ گیا وہ۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی سسٹم ہے، انسان سوچتا ہے میں بہت ایماندار ہوں، میں یہ وہ، تو کئی ایسے آزمائش کا وقت آ جاتا ہے جب وہ پیچھے ہو ہٹ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے، اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ تو اس وجہ سے صبر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ بڑی پیاری دعا تھی جو ان جادوگروں نے کی تھی جب وہ فرعون نے ان کو مارنے کی دھمکی دی، تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین۔ تو صبر کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ یہ کہ ہم کو جو ہے نا اپنے فرما برداروں میں ہی اٹھائے، یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اور حفاظت کرو، فرمایا حفاظت کرو اوپر صلاۃ کے، نماز کے، صلاۃ دعا کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور دعا جو بیچ کی ہے، ابھی جو بیچ والی دعا ہے، یہ بیچ والی دعا اس میں مختلف جو ہیں وہ ہیں عقیدے ہیں کہ اس میں نماز، بیچ والی نماز کون سی؟ قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، صبح اور شام اور رات، ان تینوں میں سے ایک بیچ والی ہے، 2 سائڈ والی ہے، وہ بیچ والی کون ہے وہ انشاءاللہ آگے آیت آئے گی، وہاں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ لیکن یہاں جو بیچ والی کا بیان فرمایا گیا تو اس میں زیادہ تر لوگوں کی رائے جو ہے وہ عصر کی نماز کے اوپر ہے، عصر کی نماز ہے جی جو بیچ والی ہے۔ تو اہم چیز کیا ہے؟ وقوموا، اور قائم رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین فرما برداری کی حالت۔ یہ قانتین اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو جس طرح فرما بردار کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اطاعت کے لیے، ہاں بھائی میں حاضر ہوں حکم کو بجا لانے کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر میں نے پیچھے بھی ایک دن مثال دی تھی، یہ اللہ پاک کا ہی دیا ہوا علم ہے جو انسان کو ملا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم دیا تھا، چیزوں کے نام بتائے تھے، تو اس میں اللہ پاک نے لازم بات ہے جتنا بھی علم اللہ پاک نے، وہ علم اللہ کا ہی دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ دنیا میں آئے تو دنیاوی سسٹم چلے، انہی میں پھر غلام بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے۔ تو بادشاہ کے سامنے غلام کی کیا حیثیت ہوتی تھی؟ غلام جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا سپاہی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل اٹینشن ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کے لیے بالکل ریڈی۔ یہی حساب پوری دنیا کی آج کے دور میں بھی آپ اگر دیکھ لیں، پوری دنیا کی جو آرمی ہے یا پوری دنیا کی جو فرض کریں جو محکمے ہیں، وہ اپنے افسروں کے سامنے جب بھی کوئی آتا ہے تو بالکل اس طرح کھڑا ہوتا ہے، کس طرح؟ جس طرح کہ وہ ہاں جی ہم بالکل ریڈی ہیں بات کو ماننے، سننے اور حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ تو یہی طریقہ کار ہے جو اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونے کا ہے کہ اٹینشن ہو کر اللہ پاک کے بالکل اس نیت سے کہ ہم اللہ پاک کے لیے ہر حکم کی سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اطاعت کی حالت۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر خوف ہو تم کو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبًا، پھر چلتے ہوئے یا کھڑے یا بیٹھے ہوئے، یعنی کسی چیز کے اوپر سوار ہو آپ یا پیدل چل رہے ہوں۔ اگر آپ کو خوف ہے تو آپ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات دیکھ لیں، آپ کو ہمیشہ خوف کی بات ہے، یہ نہیں کہ سفر کی بات۔ اگر آپ سفر میں ہیں
لیکن سفر میں آپ نماز اپنے اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو حکم ہو. ہاں اگر آپ وہ خوف والا سفر ہے، خوف میں ہے، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ جس طرح بھی آپ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی چیز کے اوپر سوار بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز ہر حالت میں فرض ہے، پڑھنی ضرور ہے. نماز کی لوگوں نے قضا بنا دی، نماز کی قضا قرآن میں کسی جگہ نہیں آئی. اللہ پاک نے پورا قرآن بھیجا ہے، پورا دین مکمل کر کے فرمایا. اس میں اللہ پاک نے رمضان کی قضا فرما دی، قربانی کی قضا فرما دی، بال کے کٹانے کی قضا فرما دی. اسی طرح مطلب قصاص کے جو حکم آئے ہیں کافی سارے ہیں، لیکن نماز کی قضا کسی جگہ اللہ پاک نے نہیں فرمائی، بلکہ نماز کو ہر حالت میں پڑھنے کا حکم دیا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، پیدل ہیں، چلتے ہیں، تب بھی پڑھنی. کسی بیماری میں آپ کو نماز، لوگوں نے عورتوں کے اوپر حیض کے دوران نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، قرآن میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. اور جو قرآن کے برعکس چیزیں ہیں ان کو تو وہ پھر ماننا ہی وہ دوسری طرف. جب قرآن اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، اس میں اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز بیان فرما دی. اللہ پاک کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارا دین، اور مکمل کر دی تم پر اپنی نعمت. تو پھر کامل اور مکمل ہے جب، تو پھر وہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی سوچ ہے. یا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حدیثیں آپ کو پیش کرے جو قرآن کے بالکل برعکس ہیں، تو بھی